جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا کہ 27/11/2024 کو میرے بھانجے ابرار مہدی کو گرفتار کر کے لے گئی پولیس. 2 کانسٹیبل لے گئے تھے اور انہوں نے تھانے میں بند کیا. تھانے میں 10 دن بند کرنے کے بعد 9/12 تاریخ کو انہوں نے بے گناہ بچے کو، ایک بٹھے کے مزدور کو 1299 مقدمہ میں، تھانہ کوٹ چھٹا کا 1299 مقدمہ میں شناخت کے لیے جیل بھیج دیا. میں 11 تاریخ کو ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کے حضور پیش ہوا اور میں نے صورتحال بتائی. سر، میرا بچہ بے گناہ مزدور ہے، ایک بٹھے کا مزدور ہے، اور جس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور بھی ہے اور مزدور بھی ہے. آپ شفقت کریں، اس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے. 2 کانسٹیبل ارشد اور بشیر لنڈ انہوں نے گرفتار کیا ہے اور بچے کو بے گناہ اس مقدمے میں وہ ملوث کرنا چاہتے ہیں. تو ڈی پی او صاحب نے 11 تاریخ کو مجھے ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس بھیجا اور ایس پی انویسٹیگیشن کو کال کی کہ آپ تحقیق کریں اس کی صورتحال کیا ہے. اگر بچہ گناہگار ہے تو جانے دیں، نہیں ہے تو مجھے سچ سچ بتائیں اور سچ سچ مجھے رپورٹ کریں کیا ہے. تو میں ایس پی صاحب کے پاس 11 تاریخ سے لے کر 19 تاریخ تک جاتا رہا. 18 کو ایس پی صاحب نہیں تھے، 17 کو بھی نہیں تھے میرے خیال میں، 19 تاریخ تک میں گیا ہوں. 19 تاریخ تک ایس پی صاحب مجھے یہ کہتے رہے ہیں کہ میں لکھتا ہوں، میں ان کے خلاف لکھتا ہوں. پہلے مجھے 11 کو کہا میں بلاتا ہوں، 12 کو کہا بلاتا ہوں، وہ آئے، کوئی بات تحقیق کچھ بھی نہیں پوچھا گیا. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ تفصیلاً لکھ کر دے دیں، میں نے لکھ کر دے دیا تھا اور مجھے امید ہے کہ وہ لکھا ہوا بھی نہیں پڑھا انہوں نے اور نہ ہی کوئی کارروائی ہوئی ہے. پھر 19 تاریخ کو میں نے میسج کیا ڈی پی او صاحب کو کہ یہاں تک صورتحال ہے سر. اچھا، بچہ شناخت کے لیے پہنچ گیا تو پہلی تاریخ اس کی شناخت کے لیے 16/12/24 مقرر ہوئی. اس کے بعد وہ مدعی نہیں پہنچے. 18/12/24 مقرر ہوئی، پھر بھی مدعی نہیں پہنچے. پھر 23/12/2024 مقرر ہوئی، مدعی نہیں پہنچے. میں مدعی کو سلام پیش کرتا ہوں، قاسم خان میرانی کو، البخ میرانی کو، مشتاق خان میرانی کو، سراج خان میرانی کو اور امین خان میرانی، ہمارے معزز محترم بزرگ بھائی ہیں، ان کو اور تمام میرانی برادری کو جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ایک بے گناہ مزدور بچے کی شناخت کے لیے نہیں جانا چاہتے، جو ہمارا قاتل بھی نہیں ہے، جس نے ہمارے بچے کو گولی بھی نہیں ماری، ہم اس کو اپنے جھوٹے مقدمے میں کیوں ملوث کریں. وہ ڈٹ گئے ہیں اور شناخت کے لیے بھی نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ پولیس ہمارا کیس خراب کر رہی ہے، کمزور کر رہی ہے، اگر ہم پہنچ گئے ہم اس کی شناخت نہ کر سکے تو ہمارا کیس ختم ہو جائے گا. پولیس نے اپنا روایتی انداز یہاں پر اپنایا ہے، جس طرح پہلے وہ کرتے ہیں. انہوں نے کسی مقدمے کا ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی اصل مجرم تک نہیں پہنچ سکتی پولیس، تو کسی کو بے گناہ کو انوالو کر دیتی ہے. لیکن کوٹ چھٹا پولیس جان بوجھ کر یہ کام آج کل کر رہی ہے اور بڑے دھڑلے سے کر رہی ہے. کسی کا کوئی خوف نہیں ہے انہیں، نہ ہی وہ ڈرتے ہیں کسی سے، نہ ہی انہیں کسی سزا کا خوف ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، نہ ہی رسول اللہ کے حوالے سے وہ اس اقدام سے گریز کر رہے ہیں کہ کسی غریب آدمی کو، کسی مزدور آدمی کو ناجائز FIR دے کر اسے گرفتار کرنے کا جرم کیا ہے؟ ظلم ہے، جرم ہے. یہ بھی ایک ظلم اور جرم ہے. جو پولیس والے یہ ظلم اور جرم کرتے ہیں اور ان کو سزا بھی نہیں ملتی، ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں. بات یہ ہے 23 تاریخ کو جب ایڈیشنل سیشن جج نے شناخت ختم کر دی، فیل کر دی، تو پھر بچے کو انہوں نے وہ کیس جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کی طرف بھیجا. تو 26 تاریخ کو علاقہ مجسٹریٹ نے 26 تاریخ کو ابرار مہدی کو رہا کر دیا. بچہ رہا ہو کے گھر آ گیا ہے. بات یہ ہے، دیکھیں، ایک بے گناہ مزدور کو آپ نے 30 دن حوالات میں رکھا ہے، 27 سے لے کر 26 تک، ایک دن گھٹ ہے 30 دن سے، وہ بچہ حوالات میں رہا ہے. کیا جو بے گناہ بچہ 23 دن تک حوالات میں رہا ہے، اسے حوالات تک پہنچانے والے، شناخت کے لیے روانہ کرنے والے، اس کے خاندان کو 30 دن کی اس اذیت میں مبتلا کرنے والے کسی جرم کے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا؟ کیا انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا؟ کیا انہوں نے یہ انسانیت کے ساتھ کھیل نہیں کھیلا؟ کیا ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن اور اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ مزدوروں کے ساتھ،
بے گناہ لوگوں کو مزدور، معذور اور بے گناہ لوگوں کو ایف آئی آر میں ڈال دیں، شناخت کے لیے بھیج دیں، اپنے پاس زد و کوب کے لیے رکھیں، اور ہر آزمائیں جو روایتی طور پر آپ آزماتے ہیں، 10 دن بچے کو حوالات میں رکھ کے جو آپ روایتی طور پر جو مکہ جس حوالے سے جو لیت و لال جو گفتگو ہوتی ہے آپ نے سب چلائی ہے، اس کے بعد جب مکمل نہ ہوئی تو آپ نے اسے شناخت کے لیے بھیج دیا۔ کیا آپ کا یہ جرم نہیں ہے؟ ایک بات تو ظاہر ہوئی ہے کہ آپ لوگ ظلم کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حوصلہ دیا ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف قانونی اور آئینی طور پر چلیں اور اپنے حق کے لیے متحرک رہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ نے کیا ہے، اور بہت غلط کیا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہو جاتا، 30 دن نہیں 3 دن بھی آپ کا بچہ بے گناہ حوالات میں ہو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا گزرتی ہے، اس کے باپ کے ساتھ کیا گزرتی ہے، اس کے بھائی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ میں ڈی پی او صاحب اور ڈی آئی جی صاحب ڈیرہ غازی خان سے التماس کرتے ہوں، خدا کے لیے رعایت نہ دیں، ہمیں انصاف دیں، عوام کو رعایت نہ دے، عوام کو انصاف تو دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔